الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے میں اور آپ سب حضرات معرفت دین کورس کے اندر حاضر ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آج ہمارا معرفت دین کورس کے اندر 19واں سبق ہے۔ کل جو ہم نے درس پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ سمجھا تھا اور یہ جانا تھا، یہ پڑھا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوگا، اور اس کا کچھ مختصر سا تعارف جو تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس میں جو ہم نے قیامت کے متعلق یہ پڑھا ہے کہ آفتاب جو ہے وہ اتنا نزدیک آ جائے گا کہ ایک سر سے نیزے کے برابر وہ دور ہوگا، بدبودار پسینہ جو ہوگا اس سے تکلیف پہنچے گی اور مصیبتوں کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے۔ ہزار ہا برس کی مدت تک اس پریشانی اور مصیبت کے اندر لوگ مبتلا رہیں گے۔ تو یہ جتنی کیفیات پچھلے دروس کے اندر میں نے ذکر کی ہیں، کیا یہ دشواریاں، یہ پریشانیاں ہر ایک شخص کے لیے ہیں، یا ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تکالیف سے کوئی مستثنا بھی ہے؟ بھئی کہا کہ ایک دن جو ہے وہ کتنے لمبا ہوگا کہ 1000 برس، 50,000 برس تک ذکر کیا کہ وہ اتنا دن لمبا ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو کیا ہر ایک شخص کو یہ دن اسی طرح میسر آئے گا یا بعض لوگ مستثنا ہو گئے؟ کیا وہ جو اتنی گرمی ہوگی سورج کی اور پسینہ اس قدر ٹپک رہا ہوگا اور یہ کیفیت ہوگی، کیا اس مصیبت اور کیفیت کے اندر ہر ایک شخص موجود ہوگا یا کوئی مستثنا بھی ہوگا؟ تو آج کے اس درس کے اندر ہم اولاً اس چیز کو سمجھیں گے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو احوال ہے، یہ جو شدت ہے، یہ جو سختی ہے، یہ سختی جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام، اتقیاء اور صلحاء، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کو یہ شدت، یہ تکلیف، یہ مصیبت ذرہ بار بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان سب سے اس تکلیف کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے گا۔ محشر میں بھی یہ انہیں نہیں پہنچ پائے گی، انہیں یہ تکلیف جو ہے یہ نہیں پہنچے گی اور یہ اس تکلیف سے دور رہیں گے۔ یہ آفت اور یہ مصیبت جو ہے یہ ان کو نہیں پہنچ پائے گی، اس سے اللہ کے فضل سے یہ محفوظ رہیں گے۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن کہ جس کے اندر ایک لقمہ جو ہے وہ کھانے کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سختی ہے! نہ ایک قطرہ پانی پینے کو میسر آئے گا، ایک ہوا کا جھونکا وہاں نصیب نہیں ہوگا، اور اوپر سے پھر آفتاب کی اتنی گرمی، سورج کی اتنی گرمی کہ جو ہر ایک چیز کو بھون کر رکھ رہی ہے، یہ کیفیت جو ہے، اور پھر نیچے زمین کی تپش، زمین اتنی تپش، اوپر سے سورج کی اتنی گرمی، اور اندر سے پھر بھوک لگ رہی ہے، اور یہ کیفیت اور یہ صورت ہے، اور پیاس کی وجہ سے گردنیں ٹوٹ رہی ہیں اور ان کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ سال ہا سال کی مدت کھڑے کھڑے بدن جو ہے وہ کیسا دکھا ہوا ہے، کتنی کیفیت اور تکلیف ہے۔ شدت خوف سے دل جو ہے وہ پھٹ رہے ہیں، یہ اس وقت کی ساری کیفیت ہے، اور انتظار میں آنکھیں جو ہیں وہ اٹھی ہوئی ہیں، بدن جو ہے اس کا پرزہ پرزہ لرزتا اور کانپتا ہوگا، اور طویل دن اللہ کریم کے فضل اور احسان سے اور اس کے خاص کرم سے یہ اتنی سختی، یہ اتنی مصیبت، یہ اتنی شدت اور اتنا لمبا دن، یہ اللہ کے فضل سے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اتقیاء، صلحاء، ان حضرات کے نزدیک یہ دن صرف اتنا ہوگا کہ جتنی دیر فرض نماز پڑھنے میں لگتی ہے۔ اندازہ کیجئے
کہ جو اس کے متقی بندے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اچھے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور نافرمانی سے دور رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ 50,000 سال کا دن یہ اتنی دیر کا ہوگا کہ جتنی دیر فرض نماز ادا کرنے میں لگتی ہے۔ کتنی لگتی ہے؟ 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 10 منٹ بھی، جو بندہ جس قدر قرات لمبی کرے گا تو اتنی دیر لگے گی۔ لیکن عمومی جو ہے عام طور پر جس میں نہ زیادہ لمبی قرات ہو نہ مختصر ہو تو تھوڑی سی دیر لگتی ہے، اور کہاں 50,000 سال۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے، اطاعت اور فرما برداری والے جو ہوں گے، ان کے لیے یہ دن مختصر ہو جائے گا، اللہ انہیں محفوظ فرما لے گا، اور نافرمانوں کے لیے یہ کتنا لمبا دن ہوگا، کتنی اس کی سختی ہے۔ انسان کبھی بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ یہ کتنا سخت دن ہے، اور اس میں کتنی مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ہم چیز سوچیں اور اس کو دیکھیں اور سمجھیں تو ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس سختی سے، اس شدت سے، اس مصیبت سے بروز محشر محفوظ فرمائے، اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ۔